جماعت تبلیغ کے بارے میں تھوڑی سی بات اور جانکاری آپ کو دے دیتا ہوں کہ تبلیغ جماعت کا جو ہے اسے جوائن کرنے کے بعد میں کیا فائدہ ہو سکتا ہے اور کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ میں پہلا آپ کو تبلیغ جو ہے لفظ ہے اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ تبلیغ لفظ جو ہے یہ ایک چینج کرنے کے معنی میں، اس کا گرامیٹیکلی اگر اس کا آپ کو خلاصہ چاہیے یا تو اس کی میننگز چاہیے تو تبلیغ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز یہاں ہے اور اس چیز کو یہاں رکھنا ہے، یہ ہو گئی تبلیغ، سمجھ گئے۔ اب یہ جو ہے یعنی مذہبی لحاظ سے اگر دیکھیں گے، مذہبی لحاظ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک کوئی ایمان والا نہیں ہے، ایسے شخص کو ایمان کی طرف بلانے کو اسے کہتے ہیں تبلیغ۔ اب جو ہے اسے جوائن کرنے کے بعد میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو ایمان نہیں معلوم، 5 فرض جو ہے وہ حج، نماز، زکوٰۃ، ان کے بارے میں جن کو معلوم نہیں ہے ان کو معلومات ہو جاتی ہے، اور یہ معلومات ہونے کے بعد میں بندہ جو ہے اچھی طرح سے اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے، سنتوں پر عمل کرنے لگ جاتا ہے، یہ فائدہ ہوتا ہے۔ اخلاق تھوڑے سے بدل جاتے ہیں، مزاج تھوڑا سا بدل جاتا ہے، اور ظاہر بدن پر جو ہے اس کے کچھ چیزوں میں چینج آ جاتا ہے۔ اس کو جوائن کرنے کے بعد میں دیکھو وہ سنتوں پر عمل کرنے لگتا ہے، یہ ساری چیزیں معلوم ہونے لگتی ہیں، جیسے لباس جو ہے وہ سنت ہو جاتا ہے، چہرے پر داڑھی آ جاتی ہے، انسان جو ہے نماز کی قدر کرتا ہے اور نماز پڑھنے لگ جاتا ہے، اور باقی جو فرائض ہیں ان کو اچھی طرح سے انجام دینے لگ جاتا ہے، اگر صلاحیت ہے تو حج بھی کر لیتا۔ یہ ہو گئے اس کے فائدے۔ اب میں نقصان بتا دیتا ہوں آپ کو۔ نقصان یہ ہے کہ اس کام کو جو ہے اس کام کو بڑھاوا دینے کے لیے کچھ متس جو ہے اس کے اندر پھیل گئی، نہ جانے کہاں سے آ گئی، یا خود ان لوگوں نے بنا دی، اور اس کی طرف جو ہے کھلی آنکھوں سے اور انالائٹک نگاہوں سے دیکھا ہی نہیں جاتا، کیونکہ اس کو جوائن کرنے والے جو ہے باقی دینی کتابوں کو پڑھنے میں ذرا کم انٹرسٹڈ رکھتے ہیں۔ ان کے پاس جتنا علم ہوتا ہے اس سے جو اس سے آگے اگر سوچ کر دیکھیں گے تو ہوتا کیا ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک انبیاء والا کام ہے، یہ بتایا جاتا ہے، اور انبیاء والا کام ہوتا ہے، اس حساب سے ہم جو کر رہے ہیں وہ انبیاء والا کام ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ کام انبیاء والوں کا نہیں ہے، یہ کام ہے عالموں کا۔ یہ آپ کے پاس جو مذہب میں، ہمارے مذہب میں اگر مسلمانوں میں دیکھا جائے تو کسی کا ہر ایک قوم میں ایک عالم ہوتا ہے، وہ عالم جو ہے دین کی دعوت دیتا ہے، بتاتا ہے کہ نالج ہمارا دین کیا ہے، یہ عالم لوگوں کا کام ہے۔ عالم جب یہ بتاتا ہے تو یہ خود کبھی نہیں کہتا کہ میں جو ہے انبیاء والا کام کر رہا ہوں، یہ عالم لوگوں کی ایک اچھی بات ہے، لیکن یہاں یہ لوگ کم پڑ جاتے ہیں کہ یہ لوگ وہاں تک وہ نہیں پہنچ پاتے ہیں کہ جہاں جو اگر کہیں اسلام نہیں ہے تو وہاں تک یہ لوگ نہیں جاتے، اس لیے جو ہے کچھ جماعتیں وہاں چلی جاتی ہیں اور دین کے بارے میں لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ اب اس کام کو جو ہے ہم جو کر رہے ہیں اس کو یوں کہیے کہ اگر آپ کو کوئی کہہ دے کہ ہم جو کام کر رہے ہو انبیاء والا ہے تو اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، کیونکہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں انبیاء والا کام کیا ہوتا ہے، اور اللہ کے بندے یا رسول کے جو امتی ہے، جو صحابی ہے، ان لوگوں نے کیسے کام کیا ہے۔ رسول اللہ کی بیٹی نے جو ہے اپنی چادر حضرت علی کے ہاتھ میں دے دی،
اور کہا کہ اس کو بیچو یا گروی رکھو، جس سے جو ہے آج کے گھر میں تھوڑی سی تنگی ہے تو اس کا انتظام ہو جائے۔ حضرت علی نے وہ چادر لے کر یہودی کے ہاتھ میں دے دی اور کہا کہ مجھے گزارے کے لیے کچھ دے دے۔ اس نے دے دیا اور چادر اپنے پاس رکھ لی۔ چادر رکھنے کے بعد میں رات میں کیا ہوا، اس چادر میں سے روشنی پھوٹ پڑی، نور جو ہے آسمانوں تک جانے لگ گیا۔ اس یہودی کی عورت نے جو ہے یہ سب نظارہ دیکھا اور اپنے شوہر کو بتایا کہ جو چادر آپ لے کر آئے ہو اس میں سے نور نکل رہا ہے، ذرا تحقیق کر لیجئے کہاں سے، کون دے گیا آپ کو۔ یہودی نے جو ہے وہ چادر کو دیکھا، اچرج میں پڑ گیا۔ کمال کی بات ہے، ایک سادہ سا چادر ہے اور اس میں سے اتنی بڑی نور کی شعائیں نکل رہی۔ یہ چادر لے کر جو ہے وہ اپنی بستی میں گیا اور اپنے قبیلے والوں کو دکھایا۔ تقریباً 80 لوگوں کے قریب یہ قبیلے میں لوگ تھے، انہوں نے اس چادر کو دیکھا اور ابھی بھی روشنی آ رہی ہے۔ پھر کیا ہوا، پتہ لگایا کہ چادر کس کی ہے۔ اس یہودی نے کہا کہ یہ مجھے حضرت علی نے دیا ہے اور اس کے عوض میں نے ان کو کچھ دیا ہے۔ یہ سارے 80 کے قریب لوگ علی کے دروازے تک گئے اور انہوں نے یہ بتایا کہ یہ چادر آپ کی ہے اور اس میں ہمارے گھر میں جو ہے نور سے بھر گیا، روشنی سے بھر گیا۔ ہم اس وقت یہ معجزہ کرامت دیکھ کر اتنے متاثر ہوئے ہیں کہ آپ کا مذہب سب میں سچا مذہب ہے۔ ہم اس وقت اس یہودی مذہب کو ترک کر رہے ہیں اور اسلام قبول کر رہے ہیں، اور ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ اب دیکھیے یہ انبیاء والا کام کس نے کیا؟ ایک حضرت علی کی چادر نے۔ یہ جو ہے انبیاء نے خود نہیں کیا، کیا رسول اللہ نے چادر وہاں نہیں رکھی؟ انبیاء والا کام جو کہا جاتا ہے وہ اصل کام یہ ہے جو حضرت علی نے کر کے دکھایا، اور دیگر احباب میں نے جو ہے ہسٹری میں دیکھو گے تو تھوڑا بہت نیچے اگر چلیے جائیں گے آپ تو اولیاء اکرام تک جو ہے یہ چیزیں کرتے آئے ہیں۔ اب جو ہے اس طرح سے جو ہے ہم بھی کر رہے ہیں، تو جو اصل لوگوں نے کیا ان کی تو بس کی بات ہی نہیں ہے، یہ لوگ نہیں کر سکتے، اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں نے جو کیا ہے انبیاء والا کام وہ ہم کر رہے ہیں، تو اس کا ثبوت نہیں۔ یہ بات کہیں بیلنس ہی نہیں ہوتی، یہ بات غلط ہے۔ آپ خود انالائسس کر کے دیکھ لیجئے، صرف سنی سنائی بات پر بھروسہ مت کر لیجئے، سوچئے سمجھیے کیا بول رہا ہے سامنے والا، کس طرح سے بیان کر رہا ہے، اور آپ بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے ہو۔ ان کا فیض اور ان کی نیکیاں جو ہے، جو کام ہم کر رہے ہیں وہ تو کام اس سے نزدیک بھی نہیں ہے۔ اس کام کی نیکیاں جو ہے اپنے اوپر لے رہے ہو اور اس میں کیے جا رہے ہو، یہ ہو رہا ہے۔ یعنی جو ہے تبلیغ اسے کہا جاتا ہے جسے کچھ معلوم نہیں ہے، اسلام اور ایمان سے دور ہے، ایسا شخص کو جو ہے ایمان کی روشنی میں لے کر آئے، اور اس روشنی میں لانے کے بعد میں ایمان میں داخل ہونے کے بعد وہ شخص جو ہے گواہی دے کہ میں جو اب تک کر رہا تھا وہ غلط تھا، آپ کا صحیح ہے، اور وہ ایمان لے کر آیا۔ یہاں نقصان کیا ہو رہا ہے کہ ایمان والے کو ہی یہاں جو ایمان جانتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے، رسالت کی گواہی بھی دیتا ہے، ایسے شخص کو جو ہے اپنی ایک آئیڈیالوجی، جو ہسٹری جو ہے تبلیغ جماعت شروع کرنے کی جو ہوئی ہے وہ یہ سال یا سوا سال کی اس کی جو ہے ہسٹری ہے، یہاں سے یہ شروع ہوئی ہے، اور ایک آئیڈیالوجی بن گئی کہ ہمارے فرقے میں تم آ جاؤ۔ جیسے
मैं फ़िरका ही कहूँगा इसे, कुछ नया चीज़ नहीं है। एक अलग सा एक फ़िरका बन गया, अपनी एक आइडियोलॉजी इन लोगों ने बना ली, शिर्क बिदअत करके जो है सारी दुनिया को परेशान करके रखा है। मुसलमान को बुलाओ, अपने आइडियोलॉजी में उसे दाखिल करो, उसे लेकर घूमो। ये कहीं हदीस में वगैरह कहीं नहीं आता है कि ऐसे नहीं किया जाता। सऊदी हुकूमत ने जो है कुछ साल इनको देखा ये क्या कर रहे हैं, और उन्होंने जो है इनको बैन कर दिया कि आप दुनिया में जहाँ चाहे जहाँ जो चाहे करो, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन सऊदी में नहीं आना, ये आप काम यहाँ नहीं कर सकते। नुकसान मैंने बता दिया, फ़ायदा मैंने बता दिया, अंबिया वाला काम किस तरह से होता है वो बता दिया। आलिम लोगों का काम करके अंबियाओं का काम बताया जा रहा है आपको। हम पढ़ते नहीं हैं, हमें कुछ नॉलेज होता नहीं है, इसीलिए जो है हम इस चीज़ में फंस जाते हैं, और भोले भाले जानते नहीं हैं, ईमान वगैरह कुछ इनकी पढ़ाई में कुछ आता ही नहीं है, ना कुरान समझ कर पढ़ते हैं। दूर से देखते हैं कि भाई ये अच्छी चीज़ नज़र आ रही है दूर से, तो चलो हम भी दाखिल हो जाते हैं, हो सकता है कुछ हमारी भी आखिरत बन जाए। अब मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ कि थोड़ा सा एनालिसिस आप भी कर लीजिए कि इधर का सही है या इधर का सही है। मिलते हैं साहब।